ماہ رمضان کی خاص عبادات کون کون سی ہیں؟ ان میں سے ماہ رمضان کی پہلی عبادت روزہ کی وضاحت کی تھی۔ اس کی فضیلت، اہمیت اور شرعی مسائل پر معروضات پیش کی تھی۔ اسی طرح ماہ رمضان کی ایک اور عبادت جو خاص رمضان سے مناسبت رکھتی ہے وہ ہے تراویح۔ نماز تراویح صرف ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ جسے قیام اللیل سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شاید کچھ کے ذہنوں میں یہ خیال گزرے کہ یہ تو صرف نام بدلا گیا ہے، باقی 11 مہینے اسے تہجد کہتے ہیں اور ماہ رمضان میں اسے تراویح کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک اشتباہ ہے۔ حقیقت میں تراویح ایک الگ نماز ہے اور تہجد ایک الگ نماز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت منقول ہے جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گیارہ رکعات پڑھا کرتے تھے، یعنی 8 رکعت نماز تہجد اور 3 رکعت نماز وتر۔ یہ تہجد کی عمومی مقدار 8 رہی ہے، اس سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ بھی اور کم بھی ثابت۔ یہ عموماً آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت، صبح صادق سے پہلے جب تہجد پڑھتے تو تہجد کے بعد پھر وتر پڑھا کرتے تھے۔ نماز وتر افضل بھی یہی ہے کہ انہیں رات کے آخری حصے میں، آخری پل میں پڑھا جائے۔ جو شخص تہجد میں اٹھ سکتا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ وتر تب پڑھے جب وہ رات کو اٹھے۔ جو شخص رات کو آخری پہر نہیں اٹھ سکتا اسے یہ اجازت ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے، جیسے ہمارے یہاں عموماً عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو منقول ہے نماز تہجد کے متعلق، اس سے یہ اشتباہ ہوا کہ شاید یہی تراویح کی تعداد ہے، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح الگ سے پڑھی ہیں، تہجد کی نماز الگ سے پڑھی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، اسے بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے الفاظ کو اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں، لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک شب مسجد نبوی تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھائی 20 رکعت۔ پھر آپ علیہ السلام اگلی شب تشریف لائے تو پہلے سے زیادہ صحابہ موجود تھے جو بڑے اشتیاق سے حضور کے منتظر تھے۔ حضور علیہ السلام نے پھر ان کو نماز تراویح پڑھائی مسجد میں جماعت کے ساتھ، 20 رکعت پڑھائی اور تشریف لے گئے۔ تیسری شب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز یوں ہی پڑھائی تو مسجد بھر گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلے، نماز تراویح کے لیے۔ جب چوتھی شب صحابہ مسجد میں آئے، جمع ہوئے، جمع غفیر تھا، حضور کے منتظر تھے، حضور تشریف نہیں لائے۔ حضور صبح سحری کے بعد جب نماز فجر کا وقت شروع ہوا تب تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا، اب صحابہ حضور کے منتظر تھے، وہ حضور کو دیکھنے لگے، کیا ماجرا؟ حضور نے فرمایا مجھے تمہارے ذوق اور جستجو کا علم تھا، یعنی مجھے پتا تھا تم لوگ آئے ہو، نماز پڑھنا چاہتے ہو، شوق سے آئے ہو۔ میں اس ڈر اور خوف سے مسجد میں نہیں آیا، تمہیں تراویح نہیں پڑھائی کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے ادا نہ کر سکو۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی میں رمضان نہیں آیا، گویا کہ زندگی کا آخری رمضان تھا۔ آخری رمضان میں 3 دن حضور نے نماز یوں پڑھائی، جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور اس کے بعد پھر نئی جماعت کروائی اس خوف کے پیش نظر کہ فرض ہو اور یہ ادا نہ کر سکے، گویا کہ اب فرض نہیں رہی۔ اب یہ جو روایت ہے نا، اس روایت کو لے کر بہت طوفان بھی کھڑا کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز تراویح اور نماز تہجد یہ الگ الگ۔ حضرت ابن عباس کی یہ روایت اس بات کا اثبات ہے کہ حضور نے 20 رکعت پڑھائی اور تہجد حضور کا معمول کیا تھا؟ 8 رکعت۔ حضور نے 3 دن جماعت کروائی اور تہجد حضور پورا سال پڑھتے تھے۔ یہاں جماعت کتنے دن کروائی؟ 3 دن کروائی۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا تو ویسے ہی رہا کہ لوگ آتے مسجد میں، خود ہی نماز تراویح پڑھتے تھے۔ کوئی قاری کسی کونے میں کھڑا ہوتا، کوئی کسی کونے میں، کوئی 2-4 اس کے ساتھ ملے ہوئے، کوئی 2-4 اس کے ساتھ ملے ہوئے، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی جماعت کر رہا ہے، جیسے دل کرتا تھا پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ بھی آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن راوی ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا۔ حضرت عمر نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ منفرد کھڑے ہیں اور اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہ ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ اب صحابہ میں جو سب سے بڑے قاری تھے وہ تھے حضرت ابی بن کعب، جن کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا کہ تم ان کو نماز تراویح پڑھایا کرو اور یہ تمہارے پیچھے سارے پڑھا کریں۔
اب حضرت ابی بن کعب کو امام تراویح کس نے بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تھا. اور پھر اس کے بعد مسلسل آج تک تراویح چلی آ رہی ہیں. یہاں جو نقطہ میں دوسرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے زمانے میں حضور نے 3 دن پڑھائی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں انفرادی طور پہ لوگ پڑھتے رہے. حضرت عمر نے ان لوگوں کے شوق کو دیکھ کر جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا. اب حضرت عمر کے فیصلے کے بعد یہ مسلسل پڑھی چلی آ رہی ہیں. تو یہ کتنی رکعت تھی؟ وہ جن صحابہ نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے حضور کے پیچھے پڑھی، اگر حضور کے پیچھے 8 پڑھی ہوتی تو وہ خود 20 پڑھاتے یا پڑھتے. ان کا معمول یہ رہا. اہل سنت والجماعت کے جتنے طبقات ہیں، حنفی، شافعی، سب کے یہاں ان کی رکعت 20 ہی. تو یہ تہجد کی نماز 8 رکعت والی ہے اور تراویح کی نماز 20 رکعت والی ہے. تہجد کا وقت آخری رات کا حصہ ہے، تراویح کا کوئی متعین وقت نہیں. معمول یہی تھا کہ درمیان شب یا اس سے قبل پڑھی گئی. تہجد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت نہیں کروائی. تراویح کی باقاعدہ جماعت کروا کر اس کی جماعت کی اجازت دی. اب حضور اگر جماعت کرواتے ہیں تو حضور کے ہوتے ہوئے شریعت نازل ہوتی ہے. اب حضور کا باقاعدگی سے جماعت کروانا اور صحابہ کا باقاعدگی سے تراویح حضور کے پیچھے پڑھنا، یہ امکان پیدا کرتا تھا تراویح فرض نہ ہو جائے. حضور نے امت کی سہولت کے لیے جماعت کو چھوڑ دیا، انفرادی پڑھنے والوں کو روکا نہیں. اب یہ حضور کی طرف سے جماعت کی اجازت بھی ہے اور تراویح کی بھی اجازت ہے. نہ صرف اجازت بلکہ پسندیدہ عمل بھی ہے. اسی وجہ سے اس کو سنت بھی کہتے ہیں. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی پڑھی جا رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی اس جماعت کے دنوں کے بعد بھی صحابہ خود سے پڑھتے رہے، تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ صرف ان کو اکٹھا کر دیا تاکہ پڑھتے ہو تو سارے مل کے پڑھو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ تراویح الگ ہے، نماز تہجد الگ ہے. ایک بات، تراویح کی تعداد 20 ہے، نماز تہجد کی تعداد 8 ہے. اور تراویح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی ہے، تہجد کی حضور نے جماعت نہیں کروائی. تراویح صرف رمضان میں ہے، تہجد سارا سال ہے. اب یہ جو روایت ہے نا، حضور علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی اور حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ 3 وتر پڑھے. اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا. لیکن امام بخاری اسے ایک مرتبہ نماز تہجد والے باب میں لے کر آئے ہیں، دوسری مرتبہ نماز تراویح والے باب میں لے کر آئے ہیں. جبکہ امام مسلم نے صرف اس روایت کو تہجد والے باب میں نقل کیا ہے، تراویح والے باب میں نقل نہیں کیا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے نزدیک یہ جو روایت ہے کہ حضور 8 رکعت پڑھتے اور ساتھ 3 وتر پڑھتے، یہ روایت تہجد کے متعلق ہے، تراویح کے متعلق نہیں. اگر تراویح کے متعلق ہوتی تو دونوں اسے باب تراویح میں بیان کرتے، باب تہجد میں بیان نہ کرتے. اور امام بخاری کا خاص اسے دوبارہ تراویح والے باب میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور رمضان میں بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، یعنی تراویح پڑھتے وہ جو جماعت ہوتی، اس کے علاوہ حضور تہجد کی نماز باقاعدہ پڑھا کرتے تھے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح الگ سے پڑھائی ہیں اور تہجد الگ سے پڑھی ہے. اور یہی بات ذرا قابل غور ہے. دیکھیے محدثین نے کتاب التہجد کے عنوان سے یا فضیلت التہجد کے عنوان سے الگ باب قائم کیا ہے، اور تراویح کے عنوان سے، کتاب التراویح کے عنوان سے الگ باب قائم کیا ہے. یعنی تہجد کا الگ چیپٹر ہے، تراویح کا الگ چیپٹر ہے. اگر یہ ایک ہی نماز ہوتی تو 2 علیحدہ چیپٹر کیوں بنائے جاتے؟ دونوں علیحدہ علیحدہ چیپٹر بنانا محدثین کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد علیحدہ ہے، تراویح علیحدہ ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی بعض لوگ معترض ہوتے ہیں جنہوں نے اعتراض کرنا ہے
100 بہانے کہ جی یہ تراویح جو ہے نا عمر کی بدعت ہے. تراویح حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ عمر کی بدعت ہے. بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نیا کام کرنا. اس کی میں پہلے دلیل دے چکا ہوں کہ حضور نے نماز پڑھائی ہے. بدعت تب ہو جب حضور نے کوئی کام کیا ہی نہ ہو. حضور نے 3 دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی. یہ اس بات کا اثبات ہے کہ تراویح کا تصور موجود ہے نبی کے زمانے میں. اور حضور علیہ السلام نے ترک اس لیے کی کہ حضور کو یہ خدشہ تھا، فرض ہوئی امت پر بوجھ پڑ جائے گا، ادا نہ کر سکے تو گناہگار ہوں گے. تو امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے کہ امت پر بوجھ پڑ جائے اور یہ ادا نہ کر سکے تو مجرم ہوں گے. تو امت کا احساس کیا نبی علیہ السلام نے. لیکن حضور نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھا کر اس کی جماعت کا تصور بھی دیا ہے. یوں بھی تو فرما سکتے تھے بھائی یہ اتنی رکعت ہوتی ہے پڑھ لو. نہیں، حضور آئے مسجد میں، جماعت کروائی سارے صحابہ کو، 1 دن 2 دن 3 دن. اس بات کا اثبات ہے کہ حضور کا یہ پسندیدہ عمل ہے. صرف امت کی سہولت کے لیے حضور نے اس سے کنارہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی صحابہ پڑھتے رہے، تو حضرت عمر نے صرف اتنا کیا، وہ جو کام حضور نے سکھایا تھا صحابہ کو، اور پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی وہ پڑھتے رہے، تو حضرت عمر نے ان کی سہولت کے لیے ایک امام کو آگے کر دیا، بھائی تم آؤ تم پڑھاؤ اور باقی تمہارے سارے پیچھے پڑھے. تو یہ امت کی سہولت ہوگی. ہر بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا. اب بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان میں روانی نہیں ہوتی، وہ اکیلے سے پڑھیں، ان کو 2 گھنٹے لگ جاتے 20 رکعت پڑھنے میں، 4 گھنٹے تھک جاتے، یا پڑھا نہیں جاتا، یا پڑھنا نہیں آتا، یا لطف نہیں آتا، کئی وجوہات ہوتی ہیں. تو امام کے پیچھے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سہولت دی ہے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور ویسے بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. نہیں، جو کام میں کروں وہ بھی تم پر لازم ہے، اور جو یہ بتائیں وہ بھی لازم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے طریقے کو ہی اپنایا ہے، کوئی الگ کام نہیں کیا. یہ کہنا کہ یہ عمر کی بدعت ہے، یہ تصور ہی غلط ہے. حضرت عمر نے تراویح کے لیے لوگوں کو یکجا کیا، ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا، اور یہ سارا کچھ حضور علیہ السلام نے خود کیا ہوا ہے. پھر حضرت عمر نے اس کو باقاعدہ پورا مہینہ پڑھنے کا اہتمام کیوں کروایا؟ حضور علیہ السلام نے تو صرف 3 دن پڑھائی تھی. بھائی حضور کے زمانے میں شریعت نازل ہوتی تھی، حضور نے فرمایا کہیں واجب نہ ہو جائے، لازم نہ ہو جائے، اس لیے کنارہ کیا. اب وجوب کا خطرہ تو ختم ہو گیا نا، تو اب تو جماعت ہو سکتی ہے. تو یہی سوچ کر انہوں نے آگے کر دیا امام کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ نہ صرف امت نے تسلیم کیا بلکہ تمام صحابہ نے اس کو تسلیم کیا، اور اس پر اجماع ہے. اجماع کہتے ہیں کہ جب اہل علم کسی بات کو تسلیم کر لیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، امت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. جب حضرت عمر نے ابی بن کعب کو مصلی پہ کھڑا کیا، کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا، اب ہو سکتا ہے. تو یہ صحابہ کا اجماع ہے. علماء کے، فقہاء کے، محدثین کے یہاں اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اس کی شرعی حیثیت کو بعد میں عرض کرتا ہوں. اہل مدینہ تو اس قدر تراویح سے محبت کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے کہ مدینہ والے جب 4 رکعت پڑھتے تھے نا، تو 4 رکعت کے بعد امام کے ساتھ 4 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد 4 نفل پڑھتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر 4 نفل پڑھتے. یوں ان کی کتنی رکعتیں بن جاتی تھی؟ 40. تو یہ مشہور تھا مدینہ والے 40 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. اور مکہ والے کیا کرتے تھے؟ 4 رکعت نماز تراویح پڑھی، اس کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے جس میں ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ مستحب ہے، کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرنا نہ کرو، کرنا ہے طویل کرنا ہے مختصر، یہ امام اور مقتدیوں پر منحصر ہوتا ہے وہ کتنا وقفہ کرنا چاہتے ہیں کتنا نہیں. تو مکہ والے اتنا وقفہ کرتے تھے. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد وہ بیت اللہ کا ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے. یہ شکرانے کا طواف کہ اللہ تو نے 4 رکعت پڑھنے کی توفیق بخشی.
مدینہ والے شکرانے کے نفل پڑھتے تھے، مکہ والے شکرانے کا طواف کرتے تھے۔ تو یہ تو صحابہ میں اس قدر معمول بھی عمل رہا ہے کہ وہ تراویح کو تراویح ہی سمجھ کر پڑھا کرتے تھے، تراویح کو تہجد سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے۔ اور تراویح باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، اس کو ترک بھی نہیں کیا۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا کہ مسجد میں نماز تراویح کی جماعت کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ؟ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی صورت میں اگر یہ فریضہ ادا ہو جائے تو سب پر سے وہ ساقط ہو جائے گا۔ مثلا کوئی شخص مرا، فوت ہوا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سب پر فرض ہے، لیکن دو چار بندوں نے پڑھا تو باقیوں سے فرض کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح تراویح کی جماعت مسجد میں ہو رہی ہے، کم از کم 3 بندے پیچھے کھڑے ہیں، تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو گیا۔ اگر کسی مسجد میں تراویح کی جماعت نہیں ہوئی تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے تو باقیوں سے یہ تاکیدی حکم کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ ہاں باقی تراویح شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہر فرد کے لیے ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ مسجد میں جماعت ہے، اور ہر فرد کے لیے جو حکم ہے وہ سنت مؤکدہ کا ہے کہ تراویح پڑھنا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جو تاکیدی سنت ہے، جس کو بلا عذر چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کے یہاں جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ امام شافعی نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب یہ سنت مؤکدہ بغیر عذر کے چھوڑا تو گناہ گار ہوگا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے پاس عذر ہے، اس کو رخصت ہے۔ ایک آدمی سفر پہ نکلنا ہے، اس کے پاس عذر ہے، رخصت ہے، وہ جا بھی سکتا ہے۔ کوئی عذر نہیں ہے، جا کے موبائل دیکھنا ہے، جا کے سو جانا ہے، جا کے آوارگی کرنی ہے، جا کے دکان کھولنی ہے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اس صورت میں تراویح چھوڑی تو سنت مؤکدہ کے ترک کا گناہ ہوگا۔ جس طرح ظہر کی پہلی 4 رکعت ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ ہے کہ بلا عذر چھوڑنی نہیں ہے، بغیر عذر کے چھوڑی تو گناہ ہوگا کہ حضور نے اس کا التزام کیا ہے، یہ ضروری حیثیت رکھتی ہے۔ تو اسی طرح تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور یہ کتنی سنت مؤکدہ ہے؟ بولیے کتنی رکعت سنت مؤکدہ ہیں؟ 20 رکعت۔ کتنی رکعت سنت مؤکدہ ہیں؟ اگر کوئی 12 پڑھ کے گیا، کوئی 8 پڑھ کے گیا، کوئی 10 پڑھ کے گیا، کوئی 18 پڑھ کے گیا تو یہ پوری نہیں ہوئی سنت۔ سنت تبھی پوری ہوگی کہ 20 رکعت پوری کریں گے۔ اور یہ جماعت کو اگر ترک کیا ہے تب بھی 20 رکعت پوری کرنی پڑے گی، گھر جا کے پڑھ لیں، مسجد میں علیحدہ سے پڑھنی ہے تب بھی پڑھ لے، لیکن 20 رکعت پوری کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر کے نہیں چھوڑ سکتا، عذر ہو تو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو یہ ہے عزیزان من رمضان کی اہم ترین عبادت جسے تراویح کہتے ہیں۔ عموماً نماز تہجد کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے عربی میں، اور نماز تراویح کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ رات کی نماز یعنی نماز تہجد، رات کا قیام یعنی نماز تراویح۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو حضور رکھ کر، پیش نظر رکھ کر نماز تراویح پڑھی، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو نماز تراویح کو معمولی عبادت نہیں ہے ماہ رمضان کی،
بڑی اہم عبادت ہے، اگرچہ شرعی اعتبار سے یہ سنت موقدہ ہے، لیکن اس کا اجر اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اسے رمضان کا جزء لازم سمجھا جاتا ہے، روزے کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات میں جو عموماً غلط فہمی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، میں اگر کہتا ہوں کہ یہ مسجد نہیں بنی ابھی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں بنی ہوئی؟ بنی ہوئی ہے، چھت ڈلا ہوا ہے، دیواریں ہیں، یہ پلر ہیں، دروازے ہیں، بنی تو ہے، لیکن ویسی نہیں بنی جیسی بننی تھی۔ مسجد بن چکی ہے، مسجد قائم ہے، لیکن ویسی نہیں۔ اب میں کہوں جی جامع مسجد صدیقیہ بھی بنی نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ قائم نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ مسجد والی صورت میں ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کی تزئین و آرائش رہتی ہے، اس کی تکمیل رہتی ہے، اس کی تزئین و آرائش یہ الگ سے ہے، لیکن بنیادی ڈھانچہ اس کا کیا ہے؟ قائم ہے۔ اسی طرح جب کوئی حکم دیا جاتا ہے نا، یا کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے، تو اس کی حیثیت کو بھی جانچنا چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ یار تم گالی دیتے ہو تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، تو کیا مطلب ہوگا؟ روزہ چھوڑ دیں؟ کیا مطلب ہوگا؟ روزہ چھوڑ دیں؟ نہیں، گالی چھوڑی جائے۔ اگر بولے یار تم نے بے ایمانی کرنی ہے اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی رکھ کے بے ایمانی کرتے ہو، تو کیا مطلب ہوگا؟ داڑھی کاٹ دو۔ مطلب ہوتا ہے بے ایمانی چھوڑ دو۔ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو، تو کیا مطلب ہے؟ داڑھی کاٹ لو؟ نہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ یہ بات کا پہلو سمجھنا ہوتا ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے یار نماز تراویح نہیں پڑھتے تو روزے کا کیا فائدہ؟ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ روزہ چھوڑ دو؟ نہیں، اس کا مطلب ہے تراویح پڑھو۔ یار تم نماز تراویح نہیں پڑھتے، روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یار نماز تراویح نہیں پڑھتے، روزہ کیوں کر رکھتے ہو؟ روزے کا کیا فائدہ پھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز تراویح کا اہتمام کرو، وگرنہ نماز تراویح کا، روزے کا، دونوں کا حکم الگ الگ ہے، حیثیت الگ الگ ہے۔ ایسی بات نہیں کہ جو شخص نماز تراویح نہیں پڑھ سکتا وہ روزہ بھی نہ رکھے۔ نہیں 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 نہیں، نماز تراویح نہیں پڑھی تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ روزہ فرض ہے، نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ روزے کی حیثیت الگ ہے، نماز تراویح کی الگ ہے۔ روزے کا ثواب الگ ہے، نماز تراویح کا الگ ہے۔ روزے کا مواخذہ الگ ہے، نماز تراویح کا الگ ہے۔ روزے کی سزائیں الگ ہیں، نماز تراویح کے لیے الگ وعیدات ہیں۔ تو عزیزان من، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں تراویح نہیں پڑھ سکتا تو لہذا میں روزہ بھی نہ رکھوں، یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا، اچھا یہ پچھلے 2-3 دن سے متعدد بار مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا، کر صاحب اگر ہم تراویح نہیں پڑھتے تو پھر ہم روزہ بھی نہ رکھیں؟ میں نے کہا کیوں بھائی؟ وہ جی فلاں کہہ رہے تھے کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو پھر روزہ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یار روزہ ہو جاتا، روزہ الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ یہ غلطی نہ کیجئے گا کہ تراویح نہیں پڑھی تو روزہ بھی چھوڑ دیں، روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کی سزا بڑی سخت ہے، جانتے ہیں نا؟ ایک روزہ چھوڑا تو کتنے رکھنے پڑیں گے بدلے میں؟ 2 مہینے مسلسل بغیر ناغہ کیے روزے رکھنے پڑیں گے، اور اس کے بعد اس کی یہ جو چھوٹا ہے اس کی بھی قضا کرنی ہوگی، وہ سزا کے 2 مہینے۔ اور یہ صرف بدل ہے، ویسا نہیں ہو سکتا۔ جو چھوٹ گیا ہے اس کا اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ تو عزیزان من، روزے کی فرضیت الگ ہے، تراویح کی حیثیت الگ ہے۔ تراویح نہیں پڑھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ تراویح کو پڑھیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار تراویح نہیں پڑھتے تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، روزہ بھی نہ رکھا کرو، تو نہ رکھا کرو کا یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ تنقید کرنا ہوتا ہے اس عمل پر جو تو نے تراویح چھوڑنے کا عمل کیا ہے، کہ اس عمل کو ختم کرو، تراویح کا اہتمام کیا کرو۔ اور تراویح میں خواتین کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اہتمام کریں۔ اگر نہیں پڑھ سکتی، جہاں سہولت ہو، پردے کا اہتمام ہو، وہاں وہ ادا کر سکتی ہیں۔ اور مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔
اگر کوئی انفرادی طور پر بھی پڑھتا ہے تو وہ جماعت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا، لیکن اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور نماز تراویح بغیر عذر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے ماہ رمضان کی دوسری بڑی عبادت۔ پہلی عبادت کون سی ہے؟ روزہ۔ دوسری بڑی عبادت کون سی ہے؟ تراویح۔ ماہ رمضان کی ایک تیسری بڑی عبادت ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس پر میں پہلے بھی کئی جمعوں سے عرض کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ معمول ہے لوگوں کا شروع سے، کہ بہت عرصہ پہلے سے جمع کرنا شروع کر دیتے کہ ماہ رمضان میں خرچ کریں گے، کئی گنا بڑھا کر اللہ سے پرافٹ لیں گے۔ اقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو یہ عبادت وہ ہے جس کو اللہ خود پسند بھی کرتے ہیں، اور قرآن مقدس میں جا بجا اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، ان کو بولو کہ جو تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو۔ اپنی پسندیدہ چیز کو، ردی چیز نہ خرچ کیا کیجیے، اگرچہ وہ بھی کسی کی ضرورت پوری کر ہی دیتی ہے، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ اور ردی چیز تو جانور بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک کتے کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہو نا، وہ کھاتا ہے، اس وقت کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتا، لیکن جب کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے اس کے لیے ایکسٹرا ہوتی ہے تو پھر دوسروں کو بھی کھانے دیتا ہے۔ تو ہم بھی بچی ہوئی چیز اٹھا کے دوسروں کو دے دیں، یہ کمال نہیں ہے۔ یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ انسانیت کا کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ وہ چیز جو تیرے پاس آئی ہے، ابھی تو نے کھائی نہیں، اس میں سے حصہ نکال کے دے دوسرے کو۔ تجھے خود بھی بھوک لگی ہو اور اپنی بھوک کے ہوتے ہوئے نکال کے دوسرے کو دینا، یہ کمال ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو پیاس کی حالت میں، دوسرا پیاسا سامنے ہو، اپنے آپ کو چھوڑ کر اس کی پیاس کو ترجیح دینا، یہ کمال ہے۔ حالت نزع میں جب موت کا وقت قریب ہو، انسان کی دھڑکنیں رک رک کر چل رہی ہوں، کہتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت اور وہ عالم ہوتا ہے کہ انسان اگر سمندروں کے سمندر بھی پی جائے تو پیاس نہ ہو جائے۔ صحابہ میدان جنگ میں زخمی پڑے ہوئے، آخری وقت ہے، یہ معروف روایت ہے۔ پانی مانگا، ایک زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے والا برتن میں پانی لے کر آیا، اتنے میں دوسرے نے پانی مانگا، وہ جو زخمی صحابی تھے اس نے کہا پہلے اس کو پلاؤ، مجھے بعد میں پلاؤ۔ دوسرے کے پاس گیا، تیسرے نے آواز دی، دوسرا کہنے لگا پہلے اسے دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، چھٹے، ساتویں صحابی تک گھوم کر واپس پہلے کے پاس آیا، وہ بھی شہید۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ بھی جان لٹا چکا۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے بھی اپنی جان قربان کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ آخری وقت ہے، جان جا رہی ہے، لیکن تب بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے یوں ہی نہیں ان کے اوصاف بیان کیے، جن کے اوصاف خدا بیان کرتا ہے، یار وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ انصار کی خاص، انصار مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ مدینہ کے ایمان والے ایسے ہیں کہ یہ اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ معلوم ہے مجھے مکان کی ضرورت ہے، یا مہاجر بھائی آیا مکان اسے دے دیا۔ معلوم ہے مجھے کاروبار کی ضرورت ہے، مہاجر بھائی آیا کاروبار ہی اسے دے دیا، لے بھائی تو سنبھال، میں کوئی اور انتظام کر لوں۔ یار یہ کیفیت اگر ہم میں آ جائے نا تو سمجھ لیجئے کہ ہم واقعی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ وہ پوچھتے کیا خرچ کریں، اللہ نے فرمایا جو پسند ہے وہ خرچ کرو۔ اب اپنے گریبانوں میں جان کے ہم اپنی پسند کی کوئی چیز اللہ کے راستے میں لٹانا گوارا کریں گے؟ ہمیں بلڈنگ پسند ہے نا، ہمیں مکان پسند ہے، ہمیں کوٹھیاں بنگلے پسند ہیں، اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے پر قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے لیے کتنے عرصے سے پیلے کرتے آ رہے ہیں،
اپنا مکان بھی بن رہا ہے، کوٹھیاں بھی بن رہی ہیں، محلات بھی بن رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کوئی دیکھ لو 4 سال ہو گیا آپ کے سامنے، اگرچہ یہاں تک بھی آپ لوگوں کے تعاون سے، لیکن ہماری ترجیح نہیں ہے یہ. ہم صرف مسجد کو ضرورت تک کرتے ہیں، ترجیحات ہو رہے ہیں. یہ ترجیح ہونی چاہیے ہماری. آپ کے سامنے ہے سارا حساب کتاب. ابھی بھی قرضہ ہی دینا ہے، مسجد کی جمع پونجی نہیں ہے. ایک وقت تھا جی مسجد انتظامیہ کے پاس نا 6 لاکھ ایسیوں کے پڑے ہوئے. میں نے کہا یار وہ 6 لاکھ کا نہ ایسی لگتا ہے نہ مسجد بنتی ہے. نہیں آپ کریں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. کچھ کہنے والوں نے کیا بھی، لیکن تب سے اب تک یہیں کے یہیں رکے ہوئے. کچھ یہ سیمنٹ اور بجری والوں کا بھی ابھی قرضہ دینا ہے. یہ نہیں کوئی امام مسجد سارا لے جاتا ہے یا انتظامیہ میں صرف یہاں مجھے وظیفہ دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہاں کسی کا وظیفہ نہیں. وہ کتنا ہوتا ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہوتا ہے کہ امام مسجد کا میرا وظیفہ جو ہے صرف مہینے کا دودھ آتا ہو. تو عزیزان من یہ عمومی بات کر رہا ہوں، یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ وہ چیز جو ہمیں پسند ہے وہ نہیں خرچ کر رہے، اور وہ جو ہمارے یہاں ردی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. بڑے کم لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ترجیحات کا رخ بدلتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بھی پسند کرتا ہے. ماہ رمضان میں پھر یہ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ زیادہ نوازتا ہے. اللہ دینے والوں کو کم نہیں کرتا. تو ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کیجئے. جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اسے بھی خالی نہ لوٹائیے. جو آپ کے گلی محلے میں فقیر ہے، مستحق ہے، سفید پوش ہے، کھانے کو کچھ نہیں، راشن پہنچائیے. اگر کسی کے یہاں کھانے کو کھانا نہیں ہے کھانا پہنچائیے. کسی کو کسی دوا کی ضرورت ہے دوا پہنچائیے. اپنے اطراف میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، جو رشتہ داروں میں مستحق ہے اس کی مدد کیجیے. انسانیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم انسانیت کو فروغ دیں، انسانوں کا خیال رکھیں. اور ہمارا دین تو ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی ذات کو پیش نظر رکھیں. کوئی بھوکا ہمارے سامنے نہ ہو، کوئی پیاسا ہمارے سامنے نہ ہو، کوئی برہنہ ہمارے سامنے نہ ہو. اگر ہو تو ہمارا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے پاس پیسہ ہے، میری جمع پونجی پڑی ہے اور یہ بغیر لباس کے گھوم رہے. میرے گھر تجوری بھری پڑی ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. میرا گھر 4 منزل ہو گیا ہے اور اس کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے. اگر یہ جذبہ آ جائے تو یقین کیجئے ماہ رمضان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی ہمیں روزے کا ایک عملی سبق کیا ہے؟ صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں نا. باقی اس کے جو مقاصد ہیں وہ الگ سے جو اللہ نے بھی بیان کی. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں بھوک اور پیاس کا پتہ چلے، اس کی تڑپ کیا ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، حواس کس طرح معطل ہو جاتے ہیں. جب یہ دن ڈلتا ہے نا 3-4 بجے کے بعد الٹے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھوک کرواتی ہے. تو ذرا سوچیں جو کئی دن بھوکے رہتے ہیں ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، ان کے حواس کیسے کام کرتے ہوں گے جن کے بچے باپ سے کھانا مانگتے ہیں اور باپ بیچارہ منہ جھکا کے باہر نکل جاتا ہوگا کہ شاید کہیں سے کچھ مل جائے. ایسے لوگ بھی جو لنگر خانوں سے روٹیاں اٹھا کے خالی جیب میں ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کام نہیں ملا، شام کو بچے بھوکے ہوں گے، کھانا مانگیں گے، یہ روٹی دیں گے. شرم آنی چاہیے یار. ہم ایمان والے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا ہمارے سامنے کیسے رہ سکتا؟ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا. اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بنو. اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، اور اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا. جو اللہ کے بندوں پر رحم کرے اللہ اسے جانے نہیں دیتا. اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر رحم کیا جا رہا ہو اور اللہ اسے نظر انداز کر دے؟ تو رحم کیجئے، رحم کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے.